بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے موضوع میں 3 چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1 غسل کے فرائض، نمبر 2 غسل کا طریقہ، نمبر 3 غسل کی فضیلت۔ اللہ عز و جل نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَہَّرُوا، اگر تم جنبی ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، یعنی غسل کرو۔ اور فرمایا حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ حیض والی عورتیں اچھی طرح پاک ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے ہم غسل کے فرائض بیان کرتے ہیں۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 سارے جسم پر پانی بہانا۔ تو اس کے بعد غسل کرنے کا صحیح طریقہ جو ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ غسل کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کلی کرنا، یعنی منہ کے ہر پرزے، گوشے، ہونٹ سے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اکثر لوگ یہ جانتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر اگل دینے کو کلی کہتے ہیں، اگرچہ زبان کی جڑ اور حلق کے کنارے تک پانی نہ پہنچے۔ یوں غسل نہیں ہوگا، نہ ہی اس طرح نہانے کے بعد نماز جائز ہوگی، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ داڑھوں کے پیچھے، گالوں کی تہہ میں، دانتوں کی جڑ اور کھڑکیوں میں، زبان کی ہر کروٹ میں، حلق کے کنارے تک پانی بہے۔ تو یہ کلی کرنے کا صحیح اور درست طریقہ ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے ناک میں پانی ڈالنا، یعنی دونوں نتنوں کی جہاں تک نرم جگہ ہے اس کا دھلنا۔ پانی کو سونگھ کر اوپر چڑھائے، بال برابر جگہ بھی دھلنے سے رہ نہ جائے، ورنہ غسل نہ ہوگا۔ ناک کے اندر رینٹ سوکھ گئی ہے تو اس کا چھڑانا بھی فرض ہے، نیز ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے۔ تو یہ ہے ناک میں پانی ڈالنے کا صحیح طریقہ۔ نمبر 3 پورے جسم پر پانی بہانا، یعنی سر کے بالوں سے پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے، ہر رونگٹے پر پانی بہہ جائے۔ اکثر عوام بلکہ بعض پڑھے لکھے لوگ یہ کرتے ہیں کہ سر پر پانی ڈال کر بدن پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ غسل ہو گیا، حالانکہ بعض اعضاء ایسے ہیں جب تک ان کی خاص احتیاط نہ کی جائے وہ نہیں دھلیں گے اور نہ ہی غسل ہوگا۔ تو یہ سارا غسل کرنے کا صحیح طریقہ ہے۔ جس طرح میں نے بیان کیا، اس طرح اگر تمام چیزوں کا خیال رکھ کر صحیح طریقے سے اور اچھے طریقے سے پانی پہنچایا جائے اور دھویا جائے اور تمام اعضاء کا دھلنے کا خیال رکھا جائے، پھر جو ہے غسل صحیح اور درست ہوگا۔ اب تیسرے نمبر پر ہے غسل کی فضیلت۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنابت کا غسل فرماتے تو ابتدا یوں کرتے کہ پہلے ہاتھ دھوتے، پھر نماز جیسا وضو کرتے، پھر انگلیاں پانی میں ڈال کر ان سے بالوں کی جڑیں تر فرماتے، پھر سر پر 3 لب پانی ڈالتے، پھر تمام جلد پر پانی بہاتے۔ اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم غسل فرمایا کرتے تھے۔ تو آج ہم نے غسل کے فرائض، غسل کرنے کا صحیح طریقہ اور غسل کی فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پہ، تمام چیزوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں فقہی مسائل کے اندر سمجھ عطا فرمائے۔